بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، گزشتہ کئی جمعوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اور اس کے بعد میں آپ کے شاندار بچپن کی جو زندگی ہے وہ ہماری گفتگو کا عنوان بنا ہوا ہے، اور گزشتہ جمعے میں بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پینے کے لیے یعنی مدت رضاعت کے لیے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچ چکے۔ جیسے ہی آپ سیدہ حلیمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے ہیں اور آپ کا مبارک وجود سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر آیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ سیدہ حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہمارا گھر آپ کے وجود کی برکت سے سعادتوں کا، رحمتوں کا، انوار اور برکات کا مرکز بن گیا۔ چنانچہ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام میرے یہاں 2 سال رہے، اور اسی طرح 2 سال کی مدت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر و برکت دکھلاتا رہا، اور ہم اللہ کی طرف سے اللہ کی عطا کردہ انوار اور برکات کا اور رحمتوں کا، سعادتوں کا مشاہدہ کرتے رہے۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہے کہ جب آپ کے 2 سال پورے ہو گئے، یعنی 2 سال آپ کو دودھ پیتے ہوئے ہو گئے، تو 2 سال کے بعد میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا، اور 2 سال کی مدت گزرنے کے بعد سیدہ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر دوبارہ مکہ واپس آ گئی تاکہ آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کیا جائے۔ چنانچہ اماں حلیمہ نے اماں آمنہ کے حوالے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا، لیکن اماں حلیمہ کہتی ہے کہ چونکہ آپ کے وجود سے میرے گھر میں اللہ کی رحمتیں مبذول تھی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا تھا، اس لیے میں نے پھر غیر معمولی سا اصرار کیا
یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دوبارہ اپنے ساتھ لے جانے کی حضرت آمنہ سے درخواست کی۔ اب چونکہ اس وقت مکے کے اندر ایک وبا بھی پھیلی ہوئی تھی، ایک بیماری بھی آئی ہوئی تھی، جیسا کہ کبھی کبھی کسی علاقے میں عام بیماری پھیل جایا کرتی ہے۔ اس کی زندہ مثال ابھی چند سال پہلے ہمارے ہندوستان کے اندر جو کرونا آیا تھا، جو کرونا وائرس کی بیماری آئی تھی، وائرس پھیلا تھا، اس کی زندہ مثال بالکل یوں ہے۔ اسی طرح کی کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ اماں حلیمہ کہتی ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے یعنی حضرت آمنہ نے میری اس درخواست کو قبول کیا، ایک تو اس وجہ سے کہ میں نے آپ سے اصرار کیا تھا، اور ایک اس وجہ سے کہ اس وقت مکے کے اندر بیماریوں کا وجود تھا، بیماری پھیلی ہوئی تھی، اس لیے اماں آمنہ نے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی درخواست کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد آپ کو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اماں آمنہ کی اجازت سے لے کر بنی سعد قبیلے کے اندر پھر واپس چلی گئی۔ اب اماں حلیمہ آگے کا واقعہ بیان کرتی ہے کہ میں آپ کو لے کر کے گئی ہوں اور چند مہینے گزرے ہیں، چند مہینوں کے بعد آپ اپنی والدہ آپ اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے جانے لگے۔ اسی بکریوں کو چرانے کے وقت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ میں ایک واقعہ پیش آتا ہے جس کو سیرت کے لکھنے والے بڑی اہمیت کے ساتھ لکھتے ہیں، جس کو تاریخ کے لکھنے والوں نے بڑی اہمیت کے ساتھ اپنی کتابوں میں اپنی تصنیف میں اس کو جگہ دی ہے، اور وہ واقعہ ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ شق صدر کا واقعہ۔ شق صدر، بہت سارے لوگ تو اس لفظ کو سن کر کے یوں کہیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، ہم نے تو آج تک نہیں سنا۔ شق صدر کہتے ہیں سینے کو پھاڑ کر کے، سینے کو چاک کر کے اس کے اندر سے کچھ نکال لینا اور پھر اس کو صاف اچھے طریقے سے پاک اور صاف کر کے پھر اس کو یوں سی دینا، اس کو شق صدر کہتے ہیں۔ اور اس کی زندہ مثال آج اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آج کل جو ہاسپٹلوں کے اندر ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں، اس کی بالکل زندہ مثال یوں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بیماری بڑی ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر آپریشن کے لیے بولتا ہے، اور آپریشن وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہاں چیرا لگایا جاتا ہے، اس بدن کو پھاڑا جاتا ہے، اور پھاڑنے کے بعد چاک کرنے کے بعد اس کے اندر سے جو بیماری جو گندگی ہوتی ہے اس کو صاف کر کے پھر اسے دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح کا واقعہ ایک مرتبہ آپ اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ میں پیش آیا، اور وہ اس طرح سے آیا۔ اماں حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ جنگل میں آپ بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے کہ دو سفید پوش آدمی آئے، یعنی جنہوں نے سفید لباس پہنا ہوا ہے۔ روایتوں میں ان کا نام جبرائیل اور میکائیل آیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے فرشتوں کو بھیجا گیا، حضرت جبرائیل کو بھیجا گیا، حضرت میکائیل کو بھیجا گیا، اور بھیجنے کے بعد میں وہ سفید پوش جو آدمی ہیں جنہوں نے سفید لباس پہنا ہوا ہے وہ آپ کو پکڑتے ہیں
اور پکڑنے کے بعد آپ کو زمین پر لٹاتے ہیں اور لٹانے کے بعد آپ کے شکم مبارک کو چاک کرتے ہیں، یعنی چیرا لگاتے ہیں، اور اس کے اندر سے آپ کے قلب کو نکالتے ہیں، آپ کے دل کو نکالتے ہیں، اور پھر اماں حلیمہ کہتی ہے کہ میرے رضائی میرے حقیقی بیٹے نے بیان کیا ہے کہ اماں ہم نے آج محمد جو ہمارے قریشی بھائی ہیں ان کے ساتھ عجیب واقعہ دیکھا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ دو سفید پوش آدمیوں نے انہیں پکڑا اور چیرا لگایا، اور چیرا لگانے کے بعد میں ان کے اندر سے کچھ چیز نکالی ہے، اور نکالنے کے بعد میں ان کے ہاتھ میں سونے کا طشت ہے اور اس کے اندر برف کا پانی ہے، اس برف کی پانی سے آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا۔ چنانچہ اس طرح کا واقعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پیش آیا، اور سیرت کے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ کی مبارک زندگی میں یہ 4 مرتبہ واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ تو جب کہ آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر قیام پذیر ہیں، یعنی آپ کے بچپن میں پیش آیا ہے۔ دوسری مرتبہ جو واقعہ آپ کو پیش آیا وہ 10 سال کی عمر میں پیش آیا، جب آپ کی عمر شریف 10 سال کی تھی۔ اور تیسری مرتبہ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ آپ کو بعثت کے وقت، یعنی 40 سال جب آپ کی عمر شریف ہو گئی ہے، نبوت کا تاج آپ کو پہنایا جانا ہے، اس وقت آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اور چوتھی مرتبہ جو آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے تو معراج کے وقت پیش آیا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دیدار کرنے کے لیے، اپنے سے ملاقات کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو اس زمین سے آسمانوں کے اوپر معراج پر بلایا تھا۔ تو صحیح احادیث معتبرہ سے جو مستند احادیث ہے، مضبوط احادیث ہے، 4 مرتبہ کا واقعہ آپ کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے۔ چنانچہ اسی طرح کی آپ کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ اماں حلیمہ کہتی ہے کہ 4 سال میرے یہاں ہو گئے جب ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ کے ساتھ میں عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، اور ہمیں ہمارے بیٹے نے آ کر کے بتایا تو ہم ڈر گئے، خوف میں آ گئے، سہم گئے، اور دوڑے ہوئے فوراً محمد رسول اللہ کی طرف بھاگے، اور جا کر کے دیکھا تو آپ ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے چہرے انور کا رنگ فق ہے، آپ پر جو ایک وہ کہہ دیتے ہیں پیلا بھی چھائی ہوئی ہے۔ چنانچہ اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم وہاں پہنچے ہیں، میں نے اپنے بیٹے محمد کو سینے سے چمٹا لیا، اور اپنے بیٹے محمد کو جو آپ کے رضائی باپ تھے، یعنی اماں حلیمہ کے شوہر تھے حارث، انہوں نے بھی آپ کو سینے سے چمٹا لیا۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم آپ کو لے کر کے آئے، اور تاکہ ایسا نہ ہو کہ مبادا کوئی نقصان نہ پہنچ جائے آپ کی ذات کو، اس لیے ہم آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کی جو ہے امانت کو سپرد کرنے کے لیے پھر دوبارہ آپ کی والدہ کے پاس آئے، اور آپ کی والدہ کو آپ کو حوالے کر دیا گیا۔ مختصر کر رہا ہوں۔ چنانچہ اماں حلیمہ کہتی ہے کہ ہم آپ کو آپ کی والدہ کے سپرد کر کے واپس چلے گئے، اب آپ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ میں زندگی بسر کر رہے۔ چنانچہ 4 سال کی عمر شریف تو آپ کی اماں حلیمہ کے یہاں ہو چکی ہے، اور 2 سال آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ گزارے ہیں، لیکن 2 سال کے بعد جب آپ کی عمر شریف 6 سال کو پہنچی ہے تو اب آپ پر وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جو بچے کے لیے دنیا میں سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے، چونکہ جو آپ کا مضبوط سہارا تھا آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا، وہ تو آپ کے اوپر سے اس وقت اٹھ چکا تھا جب آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں 6 مہینے کے تھے یا کچھ مہینے کے تھے، لیکن اب وہ وقت آن پہنچا ہے جب محمد رسول اللہ کے سر پر سے آپ کی والدہ ماجدہ کے سائے کو اٹھ جانا، اور آپ کو بالکل یتیم ہو جانا ہے، والد محترم کی طرف سے بھی اور والدہ ماجدہ کی طرف سے بھی۔ چنانچہ وہ واقعہ اس طرح سے پیش آیا
کہ اماں آمینہ اپنے میکے میں چلی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، اور اماں آمینہ نے اپنے میکے میں یعنی اپنے والد محترم کے گھر 1 مہینہ قیام کیا ہے۔ چنانچہ 1 مہینہ قیام کرنے کے بعد جب وہاں سے واپس ہوئی ہے تو ایک مقام پڑتا ہے، مقام ابوا، وہاں آ کر کے آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، آپ کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ چنانچہ اسی طبیعت میں، اسی علالت میں، اسی بیماری میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ اسی علالت اور اسی مرض میں، اسی بیماری میں اس دنیا سے رخصت ہو چکی۔ یعنی وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب آپ کو 6 سال کی عمر شریف آپ کی ہو چکی ہے اور والدہ ماجدہ کے ساتھ کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ایسے وقت میں اللہ نے آپ کے اوپر سے آپ کی والدہ ماجدہ کا سہارا بھی اٹھا لیا، اور آپ کے ساتھ میں آپ کی والدہ ماجدہ کی جو باندی ہے ایمن وہ ساتھ ہے۔ چنانچہ جس وقت آپ کا انتقال ہو رہا ہے آپ کی والدہ ماجدہ کا، وہ کہتی ہیں کہ ایمن سے اپنی باندی سے کہ اے ایمن، یہ میرا محمد جو لاڈلا محمد ہے اس کی شان بہت اونچی ہے، چنانچہ تم اس کو لے جا کر کے ان کے دادا عبد المطلب کے حوالے کر دے، اور یہ کہہ کر کے رخصت ہو گئی۔ چنانچہ آپ کی عمر 6 سال کی پہنچ چکی ہے، ابھی بھی مضمون باقی رہ گیا ہے، وقت کی تکمیل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے آپ کو زندگی دی، مجھے زندگی دی، پھر یہیں سے سلسلہ گفتگو کا شروع کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دلچسپی کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عشق کے ساتھ، کمال محبت کے ساتھ پوری زندگی کو آپ کے پڑھنے کے اور سننے کی اسی طرح ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔